سن 1444 ہجری ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ بروز جمعۃ المبارک، جمعۃ المبارک کے بیان میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس مہینے کا نام، اس مہینے کے نام کا مطلب اور اس مہینے کے نام کا مقام اور اس مہینے کی عظمت بیان کروں گا۔ بلند آواز سے کہیں گے ذرا سبحان اللہ۔ اس مہینے کا نام بھی شان والا، اس مہینے کے نام کا مطلب بھی شان والا، اور یہ مہینہ بھی شان والا، اور اس مہینے میں آنے والا میرا محمد بھی شان والا ہے۔ دوستو، اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول۔ توجہ رکھیے گا، 2 لفظوں سے اس مہینے کا نام بنتا ہے۔ ایک لفظ ہے ربیع، دوسرا لفظ ہے اول۔ ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی۔ ترجمہ یہ بنا ماہ ربیع الاول پہلی بہار کا مہینہ۔ سبحان اللہ، پہلی بہار۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا اس مہینے میں آئے، اس مہینے میں آقا کی ولادت ہوئی، آقا دنیا کے اندر تشریف لائے۔ مہینے تو اور بھی تھے، اللہ نے اپنے آقا، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اس مہینے کو پسند کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو رمضان کے مہینے میں آقا کو دنیا میں بھیج دیتے، آقا چاہتے شعبان کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، جناب اور بھی اتنے عظمت والے مہینے، اللہ تعالیٰ کسی اور مہینے میں بھی تو اپنے نبی کو دنیا میں بھیج سکتے تھے۔ ربیع الاول کے مہینے کو اللہ نے پسند کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ رمضان کے مہینے میں بھیجتے تو چونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن آیا ہے، لوگ یہ کہتے کہ رمضان کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے۔ رجب کے مہینے میں بھیجتے جو نا معراج النبی کی وجہ سے اس کی عظمت ہے۔ اللہ نے ربیع الاول کے مہینے میں آقا کو بھیج کے بتا دیا کہ خالصتاً اس مہینے کی عظمت آقا کے میلاد کی وجہ سے ہے، آقا کی ولادت کی وجہ سے ہے کہ اس مہینے کے اندر سونا آیا، اس مہینے کے اندر پوری کائنات کا امام آیا۔ تو اس مہینے کا معنی ہوا پہلی بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ سوال یہ ہے، آقا کی ولادت کو، آقا کے آنے کو کہا گیا پہلی بہار، کیا میرے آقا سے پہلے جتنے نبی آئے کیا وہ بہار بن کے نہیں آئے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہمارے آقا بہار ہیں، ہمارے آقا سے پہلے جتنے لوگ آئے، جتنے انبیاء آئے، کیا وہ بہار بن کے نہیں آئے؟ جناب آدم علیہ السلام کا آنا یہ بھی تو بہار ہے۔ توجہ رکھنا مسلمانوں، جناب نوح کا آنا یہ بھی تو بہار ہے، جناب ابراہیم کا آنا یہ بھی تو بہار ہے، جناب یحییٰ، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب لوط، جناب یونس، جناب شیس، جناب ادریس،
اتنے سارے نبی آئے، تمام نبیوں کا آنا یہ بھی تو بہار بن کر آئے تھے، تو پھر ان کے آنے کے مہینے کو بہار نہیں کہا گیا؟ جب میرے آقا آئے، میرے آقا کے آنے والے مہینے کو بہار کیوں کہا گیا؟ پہلی بہار کیوں کہا؟ وہ بھی تو بہار تھی۔ میرے آقا کی آمد کے مہینے کو پہلی بہار کیوں کہا گیا؟ سنو، عشق مصطفیٰ والا دل رکھنے والے میرے دوستوں، میرے آقا کے آنے والے مہینے کو پہلی بہار اس لیے کہا گیا، جب پہلے نبی آئے دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد پھر بہار ختم ہو گئی۔ جب آقا آئے آنے کے بعد اب بہار نے ختم نہیں ہونا، قیامت کی صبح تک اب بہار ہی بہار ہے۔ تو کہا گیا ربیع الاول کہ آقا اس مہینے میں آئے ہیں کہ جس مہینے کو پہلی بہار کہا، یہ وہ پہلی بہار ہے کہ جب محمد آ گیا اب قیامت کی صبح تک بہار ہی رہے گی۔ اب بہار ختم نہیں ہوگی، اب قیامت کی صبح تک بہار ہی ہے، اب خزاں نے نہیں آنا۔ اور دوستو یاد رکھنا، بہار جب آتی ہے جب پہلے خزاں ہوتی ہے۔ پت جھڑ کا موسم آیا، درختوں سے پتے گر گئے، توجہ رکھنا، درخت بالکل پتوں سے خالی ہو گئے، پھول ختم ہو گئے، باغات کے اندر پھول نہیں، سر کھلکھلاتے ہوئے باغات، پھول نہیں ہیں، درختوں پہ پتے نہیں ہیں۔ جب بندہ ان سے، باغ والوں سے پوچھتا ہے کہ تیرے باغ کو کیا ہوا، تو باغ والا کہتا ہے پریشان نہ ہو، ابھی خزاں کا موسم ہے، بہار آنے والی ہے۔ بہار بولو یار، اونچا تو بولو، بہار ہے، ہاں بہار آنے والی ہے۔ خزاں کے بعد بہار آتی ہے، پہلے خزاں ہوتی ہے پھر بہار آتی ہے۔ بالکل اسی طرح میری طرف دیکھو، آقا نہیں آئے تھے تو خزاں تھی، آقا نہیں آئے تھے تو بولو خزاں تھی۔ کہیں شرک کی خزاں، کہیں شرک ہے، کہیں جہالت ہے، ماں باپ کا ادب کوئی نہیں، یہ خزاں ہے۔ بڑوں کا ادب نہیں ہے، یہ خزاں ہے۔ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جا رہا ہے، یہ خزاں ہے۔ زمین پہ پڑا ہوا ناپاک خون وہ چاٹ رہے ہیں، یہ خزاں ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات میں جھگڑا ہوا، قتل و غارت ہوئی، کئی سال لڑنے میں گزر گئے، یہ خزاں ہے۔ بوڑھوں کا ادب نہیں ہے، رشتہ داری کا ادب نہیں۔ عورت کو طلاق ہو گئی، عورت کا خامد مر گیا، ساری زندگی وہ عورت نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، یہ خزاں ہے، خزاں ہے، خزاں ہے۔ جب رب نے دیکھا کہ خزاں کے بادل بڑھتے جا رہے، اللہ نے آمنہ کی جھولی میں محمد کو بھیج دیا۔ میرے آقا بہار بن کے آئے، اب بولو تو صحیح ہے، میرے آقا بہار بن کے آئے۔ شرک تھا، آقا آئے، شرک ختم ہو گیا۔ جہالت تھی، آقا آئے، جہالت ختم ہو گئی۔ لڑائیاں تھی، آقا آئے، اللہ نے پیار کو پیدا کر دیا۔ ماں باپ کا ادب نہیں تھا، آقا آئے، اللہ کے نبی نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنا دی ہے۔ بہار ہی بہار آ گئی، خزاں ختم، اب خزاں کا دور گیا، اب بہار آ گئی ہے، بہار، ہاں اب بہار کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ اور دکھیو سنو،
تمہارے دکھ بانٹنے والا محمد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ او یتیمو سنو، تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا محمد آ گیا۔ او بیوہ عورتوں سنو، تمہیں حقوق دینے والا محمد آ گیا۔ اور زمین میں دفن ہونے والی بے گناہ بچیوں سنو، تمہیں عزت دینے والا محمد آ گیا۔ او ماں سنو، تمہیں جنت کا مقام دینے والا محمد آ گیا۔ اور دکھی باپ سنو، تمہیں حقوق دینے والا محمد آ گیا۔ اور ویران کعبہ تو بھی سن لے، تجھے آباد کرنے والا محمد آ گیا۔ آقا آئے تو بہار آ گئی، آقا آئے تو بولو بہار آ گئی۔ ہاں میں جملہ دینے والا ہوں، جاگتے رہنا، توجہ۔ سبحان اللہ۔ آقا آئے تو بولو بہار آ گئی، بہار آ گئی، بہار آ گئی۔ ہر طرح کفر ختم، شرک ختم، جہالت ختم، افراتفری ختم، مار پٹائی ختم، سب کچھ ختم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد آ گیا۔ کون محمد؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فار بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نساء بن معد بن عدنان۔ چلتے چلتے جناب اسماعیل، چلتے چلتے جناب ابراہیم، چلتے چلتے جناب ابراہیم کے بعد جناب نوح ہے، جناب نوح کے بعد جناب ادریس، جناب شیس اور جناب آدم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ بہار آ گئی، بہار، خزاں ختم، اب بہار کا موسم شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، دو بڑی بڑی طاقتیں، جس طرح آج سپر پاور کہتے ہیں نا امریکہ، کہ جی امریکہ طاقتور ہے، اس وقت بھی دو طاقتیں تھیں، ایک قیصر، ایک کسرا، ایک ایران اور ایک روم، ایک ایران اور ایک روم۔ جب میرے آقا دنیا میں آئے، ایران کے اندر جلنے والا، یہ ایران مجوسی تھے، مجوسی آگ کے پجاری، کئی سو سال سے ان کے محل کے اندر کئی سو سال سے آگ جل رہی تھی جو آج تک نہیں بجھی تھی۔ میرے آقا دنیا میں آئے، اللہ نے آگ کو بجھا دیا۔ سبحان اللہ۔ 90 سال کی محنت کے بعد جو ایران کا محل تیار ہوا، سنو، اس کے 24 طاقچے تھے، طاقچے جن کے اندر گنبد بنے ہوئے تھے۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی، 24 طاقچے گنبدوں میں سے 14 گنبد زمین پر آ کر گرے، دھڑام سے زلزلہ آیا، پریشان ہوا محل کا والی، ایران کا بادشاہ۔ جاؤ دیکھو آج کیا ہوا۔ بتانے والوں نے بتایا، اور ایران کے بادشاہ سن لے، مکہ کی دھرتی پہ محمد آ گیا۔ بہار آ گئی، آئے ہائے، بہار ہی بہار آ گئی۔ محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی۔ سبحان اللہ۔ ہائے، جب آقا آئے تو بہار ہی بہار آ گئی، ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا، کہتا ہے نا، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ اور مولانا ذکی کیفی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوہ میں لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، چومنے لگے آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، بادل فضائے دیر پر رحمت کے چھا گئے، آئی
صدا کے سید کونین آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ہر طرف بہار ہی بہار چھا گئی، خوشیاں آ گئی۔ اور سنو، جب آقا آئے نا، آقا کے آنے سے پہلے مکہ کی زمین کے اوپر اتنی قحط سالی تھی کہ پانی، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جانور بھی مر رہے تھے، اور جب آقا آئے اللہ نے بارش برسا کے زمین کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آقا آئے تو بہار آئی ہے۔ اور سنو، بہار بھی دو قسم کی ہے، ایک زمین والی ہے، توجہ، ایک دل والی ہے۔ ہاں، ایک زمین والی بہار ہے، ایک دل والی بہار ہے۔ جب میرے آقا آئے نا تو اللہ نے زمین پر بھی بہار ڈال دی، اور آقا کے آنے کے بعد لوگوں کے دلوں کو بھی زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھو نا یار، ابو بکر کیا تھا، اللہ نے کیا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ عمر کیا تھا، اللہ نے کیا بنا دیا۔ عثمان کیا تھا، اللہ نے کیا بنا دیا۔ علی کیا تھا، اللہ نے کیا بنا دیا۔ او بلال کیا سی، سبحان اللہ۔ او بلال کیا تھا، اللہ نے کیا بنا دیا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ آقا کا میلاد ہوا۔ سبحان اللہ۔ آقا دنیا میں آئے تو بہار آئی، آقا دنیا میں نہ آتے تو کہیں بہار بولو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج تک یہ ہمارے پاکستان میں جو کلمہ آیا، یہ آقا کی ولادت کی برکت سے آیا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ میرے آقا کی ولادت کی برکتیں ہیں۔ آقا آئے تو بہار آئی ہے، آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ آقا کی آنے کی برکتیں ہیں، آقا کی ولادت کی برکتیں ہیں۔ اور سنو، میں بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میرا دعویٰ سنو، میرا دعویٰ، میرے دعوے کو لکھ لینا۔ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر ایک کا تعارف ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے اور موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بولو سچ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، بول کے بتاؤ بھائی۔ ہر ایک کا تذکرہ ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے اور موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی بات کی طرف توجہ دیجئے گا۔ میں دنیا میں آیا، پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا، میں نے علم حاصل کیا، عالم بنا کہ مولانا عبد الرحیم ہے، میرے علم کا چرچا ہوا، خطابت کا چرچا ہوا، جناب تدریس کا چرچا، امامت کا تذکرہ ہوتا رہا، تعارف ہوتا رہا۔ میں دنیا سے گیا، کتاب بند۔ بولو کتاب، بولو بند۔ وزیر اعظم، تذکرہ ولادت کے بعد موت پر ختم۔ میرا جملہ خدا را ضائع نہ کرنا، میں آپ کے دل کے اندر اترنے لگا ہوں۔ ملک کا بادشاہ، تذکرہ ولادت کے بعد اور موت پر ختم۔ دنیا کا بادشاہ، فاتح، سکندر اعظم، تذکرہ ولادت کے بعد موت پر ختم۔ بڑے بڑے آئے، تذکرہ دانشور، سیاستدان، فصیح، بلیغ، بادشاہ، وزیر، بڑے بڑے آتے رہے، مجاہد آئے، غازی آئے۔ تذکرہ ولادت کے بعد شروع ہوا، موت پر ختم ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم، میرا عشق مصطفیٰ دیکھیے، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں ہر ایک کا تذکرہ ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے، موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں اکیلا میرا مصطفیٰ ہے جس کا تذکرہ ولادت سے پہلے شروع ہوا، اور موت کے بعد، روزے میں سونے کے بعد بھی جنت میں بھی مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا۔ آقا کا تذکرہ ولادت سے پہلے ہوا، اور بولو تو صحیح یار، آقا کا تذکرہ ولادت سے، اور آقا کا تذکرہ قیامت تک رہے گا۔ جنت میں بھی مصطفیٰ کا تذکرہ ہے۔ میں دلیل دوں گا، آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔
اپنا عقیدہ یہ بناؤ کہ میرے آقا کا تذکرہ صرف ولادت سے شروع نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یار کچھ کہنا چاہ رہا ہوں ذرا بول. آقا کا تذکرہ صرف ولادت سے ہاں اور وفات پر ختم نہیں ہے. میرے آقا کا تذکرہ ولادت سے پہلے ہے. تھوڑا سا بولیے گا. سبحان اللہ. آقا کا تذکرہ ولادت سے پہلے اور آقا کا تذکرہ جنت میں بھی ہے. میرے آقا معراج پر گئے نا تو میرے آقا نے پوچھا اتخذت ابراہیم خلیلا. توجہ یا اللہ، جب آمنے سامنے ہوئے نا کہ جب دوست مل کر بیٹھتے ہیں نا آئے ہائے، سبحان اللہ. تو میرے آقا نے رب سے پوچھا ربا اتخذت ابراہیم خلیلا. روایت پڑھنے لگا ہوں ربا آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. تھوڑا سا بولنے دو. ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا. اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما. موسیٰ کو کلیم بنا دیا. وسخرت لداود الجبال. داود علیہ السلام کے لیے آپ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحِ. اور سلیمان علیہ السلام کے تابع آپ نے ہواؤں کو بنا دیا. فما جعلت لی. آئے اے ربا مجھے آپ نے کیا دیا ہے؟ او یار تھوڑا سا بول. میرے آقا نے معراج کی رات اللہ سے سوال کیا کہ ربا آپ نے فلاں نبی کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، محمد کو کیا دیا؟ ہائے ہائے. جب میرے آقا نے یہ فرمایا نا اب اللہ کا جواب سنیے. آئے ہائے اللہ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي. آئے ہائے. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے آپ کو دیا وہ تو کسی کو بھی نہ دیا. جو میں نے آپ کو دیا وہ کسی کو بھی نہ دیا. ربا مجھے کیا دیا؟ فرمایا دیکھنا اے محمد کائنات نہیں تھی، خدا کا ذکر تھا، تیرا ذکر تھا. کائنات کو بنایا گیا، آسمان نہیں تھا، خدا کا ذکر تھا. مصطفیٰ کا ذکر تھا، زمین نہیں تھی، خدا کا ذکر تھا. مصطفیٰ کا ذکر تھا، آدم نہیں تھے، خدا کا ذکر تھا. مصطفیٰ کا ذکر تھا، نوح نہیں تھے، خدا کا ذکر تھا. مصطفیٰ کا ذکر تھا، ابراہیم نہیں تھے، خدا کا ذکر تھا. مصطفیٰ کا ذکر تھا. اے محمد دیکھنا کائنات نہیں تھی، تیرا ذکر تھا، میرا ذکر تھا. کائنات نہیں رہے گی، خدا کا ذکر رہے گا، مصطفیٰ کا ذکر بھی رہے گا. یہ میں نے آپ کو دیا ہے بس کہ آپ کا ذکر آپ کی ولادت سے پہلے ہے اور آپ کا ذکر جنت میں بھی ہے. ہاں اس لیے میرے دوستو میں اکثر کہا کرتا ہوں صرف ولادت کا ذکر نہ کیا کرو. آئے ہائے اور سمجھو صرف ولادت کا ذکر نہ کرو کیونکہ آقا کا ذکر تو ولادت سے پہلے ہے. اور کچھ سمجھ بھی آیا نہیں آیا؟ آقا کا ذکر تو ولادت سے پہلے. اس لیے الحمدللہ ہم آقا کا ذکر ولادت سے پہلے کا شروع کرتے ہیں. ہاں میرے آقا کی ولادت سے پہلے اللہ نے میرے آقا کا ذکر کیا، آقا کا تذکرہ ہوا. آپ کہیں گے مولانا اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا ہوں. قرآن پاک کی آیت اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تعالیٰ نے بلکہ میں یہاں پر ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. میرے آقا سے کسی نے صحابی نے آ کر سوال کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ یہ بتائیے کائنات میں توجہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ صحابی رسول مصنف عبدالرزاق کتاب کا نام ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، صحابی آ کے پوچھ رہے یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ جڑا سمجھیا ہو تو بولے یار سبحان اللہ کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ نے محمد عربی کی روح کو بنایا ہے، میرے نور کو بنایا، میری روح کو بنایا، اور پھر میری روح کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا سوال، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے نبوت کب دی ہے؟ ایک سوال پہلا سمجھ میں آیا کہ کائنات میں سب سے پہلے کیا چیز بنی؟ بھائی سارے بولیں گے ہمارے آقا کی روح مبارک سب سے پہلے، تھوڑا سا اونچا بولو تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ساری کائنات میں خدا کے بعد سب سے پہلے کیا چیز بنائی گئی؟ بولو ہمارے آقا کی، بولو روح مبارک۔ اب صحابی رسول پوچھ رہے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے نبوت کب دی؟ اب اس کا جواب تو یہ تھا کہ میں جب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد میری عمر ہوئی 40 سال، پھر میں نے نبوت کا اعلان کیا۔ بھئی یہ جواب بنتا ہے نا؟ بولو۔ لیکن میرے آقا نے یہ جواب نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ انا نبی والآدم بین الروح والجسد۔ فرمایا اے ابو ہریرہ ابھی جناب آدم بھی نہیں بنے تھے، اللہ نے مصطفیٰ کو نبوت عطا کر دی تھی۔ ساری کائنات بعد میں، سب سے پہلے آقا کی روح ہے، آقا کی نبوت ہے۔ ساری کائنات بعد میں ہے، سب سے پہلے روح مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے نبوت مصطفیٰ ہے، اور پھر آقا کی روح اور آقا کی نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دہری آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کہتے ہو کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں، ہر چیز سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ پاگل ہے، یہ یوں نہیں مانے گا، اس کو مثال دے کے سمجھانا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا گنتی آتی ہے؟ اور بھائی جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ گنتی آتی ہے؟ کہا جی۔ کہا سیدھی آتی ہے یا الٹی بھی آتی ہے؟ کہا جی سیدھی بھی آتی ہے الٹی بھی۔ فرمایا یہ بتا ایک کے بعد کیا ہے؟ کہا دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ، پانچ کے بعد چھ، کرتے کرتے 10 تک پہنچا۔ حضرت نے کہا اب پٹھی گن۔ سیدھی تو گن لی، اب پٹھی۔ کہا 10 سے پہلے 9، 9 سے پہلے 8 اور جاگتے رہنا، 8 سے پہلے 7، 7 سے پہلے 6، 6 سے پہلے 5، 5 سے پہلے 4، 4 سے پہلے 3، 3 سے پہلے 2، 2 سے پہلے 1۔ حضرت نے فرمایا 1 سے پہلے کیا؟ کہا 1 سے پہلے تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا پھر 1 سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔ جب 1 سے پہلے کوئی نہیں تو اس 1 سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ ساری کائنات جس طرح گنتی میں کروڑ 1 کے بعد ہے، 1000 1 کے بعد ہے، ہاں ارب 1 کے بعد ہے، 100 1 کے بعد ہے، 10 1 کے بعد ہے، 50 1 کے بعد ہے، ارب 1 کے بعد ہے، سارے ہند سے جس طرح 1 کے بعد ہے، بالکل اسی طرح پوری کائنات ایک اللہ کے بعد ہے۔ ساری کائنات ایک کے بعد ہے، وہ اللہ سب سے پہلے، وہ اللہ بولو تھوڑا سا ساتھ دیں گے، وہ اللہ سب سے، اور اللہ کے بعد آج یہ عقیدہ اس فقیر سے لے کے جاؤ، میں عاشق مصطفیٰ ہوں عقیدہ دے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور کچھ تو اس فقیر کی سنو، ساری کائنات سے پہلے کون؟ جو مانتا ہے ذرا گرج کے بولے، ساری کائنات سے پہلے کون؟ اور اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے پہلے
میرے آقا کی روح مبارک ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ عقیدہ یاد رہے گا نہیں؟ اور پھر اللہ نے جب میرے آقا کی روح بنائی تو اسی وقت اللہ نے میرے آقا کی روح کو نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اچھا ایک سوال کروں، صرف نبوت کا تاج پہنائے یا ختم نبوت کا؟ ہائے ہائے ہائے، صرف نبوت کا تاج پہنائے یا ختم نبوت کا؟ ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ ابھی کائنات میں کچھ بھی صرف اللہ ہے، سامنے روح مصطفیٰ ہے۔ آئے ہائے، اور روح مصطفیٰ کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ صرف یہ کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آقا کی ولادت سے پہلے آقا کا ذکر ہوا۔ ہاں، آقا کی ولادت سے پہلے ہوا۔ 9واں سپارہ، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی سب سے پہلے روحیں بنائی ہیں۔ انسانوں کے جسم بعد میں بنائے، سب سے پہلے روحوں کو بنایا، اور روحوں میں سب سے پہلے مصطفیٰ کی روح کو بنایا ہے۔ ساری روحیں بنی۔ آدم علیہ السلام کی روح، میری طرف دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی روح، موسیٰ علیہ السلام کی روح، ساری کائنات کی اللہ نے روحوں کو بنایا۔ روح بن گئی، اللہ نے اب ان روحوں میں سے نبیوں کی روح کو ایک طرف کیا، ایک طرف ان کا ایک پروگرام رکھا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے نبیوں کی روحوں کو ایک طرف پرسنل حال کے اندر اکٹھا کیا، الگ سے میٹنگ کی، الگ میٹنگ ہوئی نبیوں کی روحوں کے ساتھ، ایک میٹنگ ہوئی تمام کائنات کے انسانوں کی روحوں کے ساتھ، 2 میٹنگیں ہوئی، دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ نبیوں کی روحوں کو الگ بلایا، اس کا ذکر 3 سپارے میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اس میٹنگ کا ذکر ہوا کہ اللہ نے صرف نبیوں کی روحوں کو بلایا، اس میں اور کسی کی روح نہیں تھی، نبیوں کی روحیں ہیں۔ دوسری میٹنگ ہوئی، اس میں کون ہے؟ اس میں پوری کائنات کے انسانوں کی روحیں ہیں، ہر ایک سے اللہ نے الگ خطاب کیا۔ اب توجہ رکھیے گا، جو اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا نا، اللہ نے ایک سوال کیا، الست بربکم، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا سوال ہوا؟ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ 9واں سپارہ ہے، اللہ پاک نے سوال کیا، بتاؤ بھائی تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں کس نے بنایا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، خدا را کچھ تو یاد رکھیے گا میرے دوستو۔ اب صرف روحیں تھی، جسم نہیں تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان روحوں کے اندر جناب آدم کی بھی روح ہے، جناب یونس کی، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم، ساری کائنات کے نبیوں کی روحیں، ساری کائنات کے ولیوں کی روحیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی وہیں حاضر ہے، جناب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک بھی حاضر ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الچشتی رحمۃ اللہ علیہ، ساری کائنات کے اولیاء، ساری کائنات کے انبیاء کی ارواح ہیں۔ رب کا سوال کیا ہے؟ بتاؤ تمہارا رب کون؟ تمہیں پیدا کرنے والا کون؟ خدا را توجہ، خدا را، رب کے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، 9واں سپارہ ہے، جب اللہ کا سوال ہوا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ساری روحیں خاموش، آدم علیہ السلام کی روح مبارک خاموش، نوح علیہ السلام کی روح مبارک خاموش، ابراہیم علیہ السلام کی روح مبارک خاموش، سارے نبی خاموش، سارے اولیاء خاموش۔ کیا جواب دے؟ کیا جواب دے؟ رب کا سوال یہ ہے کہ بتاؤ تمہیں پیدا کرنے والا کون؟ خدا پاک کی قسم میں عقیدہ بتا رہا ہوں، جب ساری کائنات کی انبیاء کی روحیں خاموش تھی، اولیاء کی روحیں خاموش تھی، صرف ایک بولی اور وہ تھی روح مصطفیٰ۔ آئے ہائے ہائے، ایک دفعہ ایڈوانس سبحان اللہ دو، تمہیں جملہ دو،
سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی روح بولی، سبحان اللہ، میرے آقا کی روح مبارک نے جواب دیا، بھلا ربنا، اے اللہ تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب میرے آقا کی روح مبارک نے جواب دیا نا، پھر تمام کائنات کی نبیوں کی روحوں نے جواب دیا۔ یار کتنی سادہ بات ہے، امید ہے یاد رہے گی، یاد رہے گی نا انشاءاللہ۔ جب اللہ نے روحوں سے اقرار کرا لیا نا اپنی توحید کا اقرار ہو گیا، یہ محفل ختم ہو گئی، جلسہ ختم ہو گیا، میٹنگ ختم ہو گئی۔ پھر کچھ وقفے کے بعد اللہ نے دوسری میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں اللہ نے کسی اور کو نہیں بلایا، صرف نبیوں کی روحوں کو بلایا۔ اس کا ذکر تیسرے سپارے میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے صرف نبیوں کی روحوں کو بلایا۔ اب یہاں پر ذکر نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے توحید کا نہیں کیا، بلکہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا کیا ہے۔